الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ معزز محتشم سامعین حضرات، یوں تو تمام صحابی رسول جنتی ہیں، اور رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان، عظمت، رفعت کو بڑے ہی واضح انداز کے ساتھ اور کھول کھول کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ میں رب مصطفیٰ کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں اور مصطفیٰ کے صحابہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور کہیں فرمایا گیا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رب ذوالجلال مصطفیٰ کے صحابہ پر سلامتیاں نازل فرما رہا ہے، ان پر سلام نازل فرما رہا ہے، اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مصطفیٰ کریم کے تمام صحابہ سے رب ذوالجلال نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، یعنی جس نے حالت ایمان میں صحابہ کی زیارت کی، فرمایا رب ذوالجلال اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے فرمایا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ تو معزز محتشم سامعین حضرات، یوں تو تمام صحابی رسول جنتی ہیں، مگر بعض ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ سر فہرست ہیں۔ اور ان 10 خوش نصیب صحابہ میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود فرماتے ہیں، تاریخ ابن عساکر میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10,000 درہم کے بدلے جنت خرید لی ہے۔ تو آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میرے آقا نے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں اور جنت میں ان کو ملنے والے اعلیٰ انعامات اور اعلیٰ مقام کا ذکر کیا ہے، وہ حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ الریاض النظرہ میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ عطا فرماؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور خوشخبری عطا فرمائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ تمہارے والد حضرت ابوبکر صدیق جنتی ہیں، اور فرمایا جنت میں ان کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، اور فرمایا کہ عمر فاروق بھی جنتی ہے، اور جنت میں ان کے رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، اور فرمایا میرا عثمان غنی بھی جنتی ہے۔ فرمایا کہ میں رب کا محبوب آمینہ کا لال جنت کے اندر عثمان غنی کا رفیق بھی ہوں، اس کا ساتھی بھی ہوں، اور فرمایا کہ میرا علی بھی جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت یحییٰ بن زکریا ہوں گے۔ اسی طرح کنز الاموال میں حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ طلحہ جنت کے اندر ہر نبی کے لیے اس کے امتیوں میں سے ایک امتی رفیق اور ساتھی ہوتا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے حضرت عثمان غنی کو رب ذوالجلال نے میرا رفیق بھی بنا دیا ہے، میرا جنتی ساتھی بھی بنا دیا ہے۔ اسی طرح کنز الاموال میں ہی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ سخاوت ایک جنتی درخت ہے، اور فرمایا میرا عثمان غنی جنتی درخت کی ایک شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری جاؤ جا کے دروازہ کھولو اور جو آنے والا ہے اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دو۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میں نے ان کو جنت کی خوشخبری عطا کی، جنت کی خوشخبری ان کو سنائی اور فرمایا وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا دوسری مرتبہ دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، آقا نے فرمایا کہ موسیٰ اشعری جاؤ جا کے دروازے کو کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فرمایا میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تیسری مرتبہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ جا کے دروازے کو کھول دو اور جو آنے والا ہے اس کو جنت کی خوشخبری بھی عطا فرماؤ اور ساتھ ساتھ اسے آزمائشوں میں اور امتحانوں میں مبتلا ہونے کی خبر بھی دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین موجود تھے۔ میں نے ان کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جنت کی خوشخبری بھی عطا کی اور انہیں ساتھ ساتھ امتحانوں میں آزمائشوں میں مبتلا ہونے کی خبر بھی دی۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو متعدد بار جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ اور الریاض النظرہ میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بڑا سخت قحط پڑا اور انہی دنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو قافلہ تجارت کے لیے گیا تھا 1000 اونٹوں پہ مشتمل تھا کہ جن کے اوپر کھانے پینے کا سامان جو ہے لدا ہوا تھا، آپ نے تاجروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ سارے اونٹ مدینے کے ضرورت مندوں کے لیے صدقہ کر دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اسی رات میں نے مصطفیٰ کریم کو خواب کے اندر دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نور کی چادر پہنی ہوئی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں نور کی چھڑی ہے اور مصطفیٰ کریم نے جو نالین مبارک پہنے ہیں ان کے تسمے بھی نورانی ہیں اور آقا نے فرمایا کہ میں جلدی میں ہوں۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو قبول کیا ہے کہ عثمان غنی نے 1000 اونٹ غریبوں کے لیے صدقہ کر دیے ہیں۔ تو فرمایا رب ذوالجلال کو یہ عمل پسند آیا ہے۔ رب ذوالجلال نے عثمان غنی کا ایک جنتی حور کے ساتھ نکاح فرما دیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے المعجم الکبیر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا اور جب تک اس نے ہاتھ پیچھے نہ کیا آقا کریم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کیسے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عثمان جنتی مردوں میں سے ایک جنتی مرد ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اسی طرح کنز العمال میں حدیث مبارکہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت کے اندر گیا تو فرمایا مجھے ایک سیب دیا گیا اور فرمایا وہ سیب پھٹ گیا، اس میں سے ایک حور نکلی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ ظلماً شہید ہونے والے عثمان غنی کے لیے ہوں۔ اسی طرح تاریخ ابن عساکر میں ہی حدیث مبارکہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے اندر گیا تو وہاں پر سونے موتی اور یاقوت سے بنا ہوا ایک محل میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ظلماً شہید ہونے والا آپ کا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رب ذوالجلال نے جنت کے اندر یہ محل تیار فرما دیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خوشخبریاں جنت کی عطا فرمائیں، بشارتیں عطا فرمائی، تمام صحابہ کرام نے اس کی تصدیق بھی کی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کے گھر میں محصور کر دیا گیا تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلایا
اور ان سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے سنا ہو کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو اس اونٹوں کے باڑے کو، اس جگہ کو خرید کر ہماری مسجد میں اضافہ کرے گا، رب ذوالجلال کے ہاں اس کے لیے جنت ہے، اور اس کے لیے دنیا میں یہ اجر ہے کہ جب تک مسجد باقی رہے گی رب ذوالجلال اس کے درجات کو بلند فرماتا رہے گا۔ تو میں نے 20,000 درہم میں وہ جگہ خرید کر مسجد میں اضافے کے لیے دے دی، اور فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی ہے کہ جس نے یہ سنا ہو کہ آقا نے فرمایا تھا کہ جو اس جیسے اسرا کو سامان مہیا کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو میں نے اس لشکر کو سامان مہیا کیا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے سنا ہو کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ کوئی تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اسے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہاں اسی طرح ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی پر رحم فرمائے کہ اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے، اور فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار، سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔